اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی وہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے اور معبود حقیقی ہے۔ اور یہ اللہ کا دعویٰ ہے، اور ایسا ہم اس کی عبادت کیوں کریں؟ اللہ نے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے آگے دلائل دیے ہیں۔ وہ عبادت کے لائق اس وجہ سے ہیں، هو الحی القیوم، کہ وہ زندہ ہیں، ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کو کبھی موت نہیں آئے گی اور اس کو کبھی وہ قائم رہے گا، کبھی بھی اس کو موت کا خوف نہیں ہوگا۔ والحی القیوم، وہ عبادت کے لائق اس وجہ سے ہے کہ وہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، اور اس کی زندگی کسی سے لی ہوئی نہیں ہے، وہ خود اپنی ذات کی وجہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ القیوم، قائم رہے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور پھر عبادت کے لائق اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ اللہ کی ذات، اس کو کبھی بھی تھکان نہیں ہوئی، اونگ نہیں آئی، نیند نہیں آئی، ہمیشہ سے جاگ رہا ہے۔ کوئی دن میں پکارے تب بھی سنتا ہے، کوئی رات میں پکارے تب بھی سنتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ پھر اس کی بادشاہت صرف تھوڑے سی جگہ پہ نہیں ہے، کسی خاص ملک پہ نہیں ہے، فرمائیں زمین پر بھی اس کی بادشاہت ہے، آسمان پر بھی اس کی بادشاہت ہے، ستاروں اور سیاروں پر بھی اس کی بادشاہت ہے، چاند سورج پر بھی اس کی بادشاہت ہے، انسانوں کے علاوہ جنات پر، فرشتوں پر، ملائکہ پر اس کی بادشاہت ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اس کا دبدبہ اتنا ہے، اس کا مقام اتنا ہے، اس کا خوف اتنا ہے کہ بروز قیامت اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی انسان کسی دوسرے کی سفارش نہیں کر سکے گا، اللہ کے سامنے فریاد نہیں کر سکے گا اللہ اس کو بھی بخش دیا جائے۔ اللہ نے کہا نہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوگی، اس کا خوف اتنا ہے، اس کی شان اتنی ہے، مگر اللہ بعض لوگوں کو اجازت دے گا، انبیاء کو اجازتیں ملیں گی، صلحاء علماء کو اجازتیں دے گا، جس کے لیے اللہ چاہے گا اجازت دے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اس کا علم اتنا بہترین ہے، وہ تمہارے حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے ماضی کو بھی جانتا ہے، تمہاری رات کی حرکتوں کو بھی جانتا ہے، دن کے حرکتوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل میں اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ اتنا علیم ہے اور وہ قیامت تک ہونے والے تمام کاموں سے واقف ہے، اور جو کچھ ہو چکا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ صرف انسانیت نہیں، کائنات کے ایک ایک شے سے وہ واقف ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور قیامت کے دن بھی وہ اپنے جو اللہ کا علم ہے اس کے مطابق فیصلے فرمائے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور اس کا علم اتنا ہے تم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، کہ اللہ کا کتنا علم ہوگا تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، تم اللہ سے کچھ علم لے نہیں سکتے۔ ہاں، اللہ جس کو جتنا چاہے اپنی مرضی سے علم دے دیتا ہے، انبیاء کو دیے ہیں، غیب کی باتیں بھی انبیاء کو بتائی ہیں، ہاں بعض نبیوں کو بتائی ہیں، لیکن جس کو جتنی چاہیے اتنی بتائی ہیں۔ اللہ نے جس کو جتنا علم دیا ہے اپنی مرضی سے دیا ہے، کوئی زبردستی اللہ سے علم نہیں لے سکتا۔ غیب کا علم سب کے سب اللہ کے پاس ہے۔ یا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی بادشاہت پوری کائنات کے اوپر حاوی ہے، پوری کائنات کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور تم چھوٹی سی سلطنت سے تنگ آ جاتے ہو، رات کو تھکان ہو جاتی ہے، اس کی حفاظت تمہیں چور چور کر دیتی ہے، پھر تم مجبور ہو کر آرام کرتے ہو، تھکاوٹ دور کرتے ہو۔ صرف معمولی سی فیکٹری ہو، گھر ہو، مکان ہو، اور جو ہے وہ ملک ہو یا سلطنت ہو، نظام چلانے کے لیے تم مسلسل جاگ نہیں سکتے، تم مجبور ہو، تمہیں سونا پڑے گا، تمہیں تھکاوٹ دور کرنی پڑے گی۔ اللہ نے کہا ساری کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ولا یؤودہ حفظہما، اسے کبھی تھکاوٹ کی ضرورت پیش نہیں آئی، کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، وہ بہت بلند بھی ہے اور عظمت والا بھی ہے۔ تو ایسا رب عبادت کے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بتاؤ، جس کے اندر اتنی صفات ہوں، دنیا کی کوئی ایسی شخصیت ہے جس میں یہ صفات ہوں؟ کوئی ایک شخصیت جس کے اندر ایسی صفات ہوں، ہمیشہ سے زندہ بھی ہو، ہمیشہ کے لیے زندہ بھی ہو، اور نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو، اور پھر نہ اس کو نیند آتی ہو نہ اونگ آتی ہو،
کوئی ایسی ذات ہے؟ جب نہیں ہے پھر اللہ نے کہا میں ہی عبادت کے لائق ہوں، میرے سامنے جھکو، میرے سامنے فریاد کرو، میں ہی تمہارا معبود حقیقی ہوں اور میرے ہی پاس تم نے لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دین کی، عقیدے کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔